نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس طرح کی اسراف سے بھرپور شادیاں جس میں بے دریغ پیسہ بہایا جائے، ایسے حالات میں جبکہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان اور عام انسان بھی پریشان ہو، کئی ملین نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نوکریاں داؤ پہ لگ چکی ہوں اور آگے کبھی کچھ پتہ نہ ہو، جب ایک ایسی وبا پھیلی ہو کہ جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے عذاب ہونے میں بھی کم شک رہ گیا ہو، جہاں لوگ کھانے پینے اور عام ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوں، پریشان ہوں، جہاں ملکی حکومت صوبائی اور شہری علاقے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہوں، دوسروں ملکوں سے قرضہ لے کر اپنے آپ کو سود کی جکڑ بندیوں میں مزید دھسا رہے ہوں، وہاں چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے اربوں روپے بہا دیے جائیں، کروڑوں روپے بہا دیے جائیں، اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں اور فتنہ اور فساد ہونے میں، اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسی شادیوں میں عام مسلمان کا جانا تو کسی صورت گوارا نہیں، تو علماء کا یا دعات کا کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جب ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا ہو، اپنی پسند کے مطابق، تو اس میں ایسے ہی فتنے اور فساد پھیلتے ہیں، پھر دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ظاہری آنسو بہائے بھی جائیں ٹی وی پر بیٹھ کے، میڈیا پر بیٹھ کے، تو اس سے بھی کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسی مجالس میں شرکت ان کے اس غلط عمل کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اور کیا کہی جا سکتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے محسن ہوں آپ کے۔ یہ تو اپنے بیٹے کی شادی ہو اور اپنے بیٹی کی شادی ہو تو اس میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو بھی یہ کرے صریحاً غلط ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بالید فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور یہاں تو جا کے اس کو سپورٹ کیا جائے اور اس میں شریک ہوا جائے تو کسی صورت اس کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں تذکرہ تبصرہ کرنا، اس کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں افسوس ضرور کرنا چاہیے۔ ان کے لیے 2 کروڑ ضائع کرنا، 2 ارب ضائع کرنا، اس طریقے سے بہا دینا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان کے پاس اربوں کی ریل پیل ہے۔ ہمارے آپ کے پاس اگر ہزاروں کی ریل پیل ہے تو ہم 1000 میں ایسا کرتے ہیں، جو سینکڑوں میں کھیل رہے ہیں، 100 اور دہائیوں میں بات کرتے ہیں، وہ اس میں اصراف کرتے ہیں۔ تو جن کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو گو ایسی مجلسوں میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ افسوس بھی کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اسراف سے، لیکن یہ تو دوسرے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے موضوعات ہی نہیں ہونے چاہیے۔ چونکہ سوال کیا گیا کہ ایسا کرنا کیسا ہے، تو اس کی طرف رہنمائی کر دی، رائے اپنی بیان کر دی، اور شریعت کیا اس میں تقاضا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کھانے پینے میں بھی اسراف پسند نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کرنے کے لیے بھی دریا کے پاس ہوتے ہوئے بھی، جبکہ پانی کی بہتات ہو اور فراوانی ہو، اس میں بھی وضو کرنے میں منع فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ سے زیادہ دھو کر اس کو ضائع نہ کرو کہ ناقدری پیدا ہو۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ ہم ایسی لیوش شادیاں کریں یا اس میں شرکت ہو، وہ سب تو اپنی جگہ ہے، لیکن جس کی اپنی آخرت داؤ پہ لگی ہو، اس کو دوسروں کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ فکر غم تو کرنا چاہیے، دعا اور تسلی، تربیت، نصیحت تو کرنی چاہیے، لیکن زیادہ غم اور پریشانیاں یا غصہ اور فکر دوسروں کی اور اپنی کوئی فکر نہ ہو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس میں یہ احتیاط بہت ضروری ہے
کہ ہم یہ جانیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جن صاحب نے اتنا پیسہ لگایا، وہ کون ہے. ان کے بارے میں آج کوئی سوال کیا گیا، میڈیا میں سنا، ان کے بارے میں کچھ آیا ہے، وہ بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تاہم جو بھی ہو، نہیں معلوم کہ ندامت ہوئی ہے، استغفار کیا ہے، یا کر لیں گے، رجوع کر لیں گے، اس کا کچھ نہ کچھ انجبار کر لیں گے، تو اپنی آخرت سنوار لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اور آپ اس پر بات کر کے اپنا کچھ نہیں بنا سکتے. ان کی پکڑ ہو خدا نخواستہ، یا وہ تائب ہو کر اللہ سے رجوع کر کے اپنے معاملات درست کر لیں، دونوں صورتوں میں ہمیں تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا معاملہ کیسے درست ہو جائے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دوسروں کے بارے میں زیادہ فکریں نہیں ہونی چاہیے. نصیحت تو کرنی چاہیے، لیکن ڈائریکٹ ان کو جا کے. ابھی ایک شغل بن گیا کہ ہر آدمی بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، تلقینیں کر رہا ہے، اس پہ رو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. لیکن ان کا اپنا حال یہ ہے کہ خود جو اسراف کر سکتے وہ بھی کر رہے ہیں. اپنی کی ہوئی غلطی وہ نظر نہیں آتی. ہمارے بس میں تھا کہ ہم اس کو کم کر سکتے تھے، اپنی شادیوں کو، اپنے حالات کو، اپنے 20 جوڑوں کی جگہ 10 پہ گزارا کر سکتے تھے، 5 پہ کر. لیکن اب بھی لائن لگے ہوئے. کرسمس سیزن ہے تو اور شاپنگ کرو، فیسٹیوز چل رہے ہیں، فیسٹیولز چل رہے ہیں تو خوب لگو. ڈیل اچھی آئی ہوئی تو 2 کے 4 لے لو. ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آئی فون 10 آ چکا ہے، 11ویں 12ویں کی لالچ لگی ہوئی ہے، پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہوئے. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا اسراف کرتے ہیں. ان کے پاس اگر 100 ارب ہیں تو ان میں سے انہوں نے 2 ارب لگا دی، تو 2% لگائے. آپ کے پاس 100 لاکھ ہیں تو آپ اس میں سے 2 لاکھ لگاتے ہیں. تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ معاشرے کا کوئی انہونا یا انوکھا جو کام ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اور جگہ سب ہری ہری ہے اور سب معاملات بڑے دھلے دھلائے ہیں. ہم میں سے جس کا جہاں داؤ چلتا ہے وہ وہی شیطانی اور گڑبڑ کرتا ہے. شیطان کے بھائی بننے والے اسراف کرتے ہیں. تو بس وہی والی بات ہے کہ میں نے چوری 1 پاؤنڈ کی تو مجھے ہلکی لگی، ان کی 1000 پاؤنڈ کی تھی کہ اس پر شور مچا. چوری تو چوری ہے بھائی، شریعت کی خلاف ورزی تو جس درجے میں بھی ہو بہرحال غلط ہے. ان کی بخشش کا مجھے پتہ نہیں ہے، اپنا کیا ہوگا، اپنی فکر کرنی چاہیے. جو آدمی خود کرونا وائرس سے موت کے اور زندگی کے درمیان کشمکش میں ہو، اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ برابر والے بستر پہ مجھ سے زیادہ برے حال میں کوئی اور پڑا ہوا ہے. وہ تو اپنی فکر اس کو کرنی چاہیے. اسی لیے دوسروں کے بارے میں زبانیں کھولنے سے بھی بچنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں وقت ضائع کرنے سے بھی بچنا چاہیے. ہر آدمی یہ ڈسکشن میں لگا ہوا ہے، یہ بڑی بری بات ہے. لیکن بہرحال مسئلہ سمجھنے کی حد تک کیسے اسرافی مجالس سے اور پروگرامات سے، شادیاں ہوں جو بھی ہوں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب پر کرم فضل فرمائے. اور غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اب ان سے توبہ کر سکتے، کیا کر سکتے، اس کا اور تو کوئی صورت نہیں ہے. بہت لوگ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تاہم ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے.